الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی یہ تقریب کئی پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے امتیاز کو قائم کیے ہوئے ہیں. ایک طرف عرس مبارک ہے، دوسری طرف دستار فضیلت ہے. جامعہ کا سالانہ پروگرام ہے. اب آپ ان تمام پہلوؤں کو ایک تقریب میں جمع کرنے پر میں جناب صاحبزادہ مولانا عبدالرسول اشرفی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور اس جلسہ دستار فضیلت میں وہ طلباء جنہیں اعزاز اور انعامات اور اسناد اور دستار فضیلت سے نوازا جائے گا، یقینی طور پہ ان کے والدین اعزاء اقربا بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. انہیں بھی اپنے بچوں کی اس کامیابی پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اب آپ کئی موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. عمومی موضوعات جو ان تقاریب کا حصہ ہوتے ہیں کچھ آپ کے سامنے بیان ہو چکے اور یقینی طور پہ کچھ بعد میں بھی بیان ہوں گے. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے منتخب کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی کیفیت کو اور حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے حالات، اپنی کیفیات اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا خود خیال نہ کرے. تبدیلی ایک بڑا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ عمومی طور پر روایت پسند طبقہ اس مرحلے سے گزرنا نہیں چاہتا، یا گزرتے ہوئے اسے بہت زیادہ دیگر معاملات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس تبدیلی کے عمل کو ہم نے سر انجام دیا تو ہماری روایت ختم ہو جائے گی. لیکن قوموں کی زندگی اور قوموں کی حیات تبدیلی کے سفر کو اختیار کیے بغیر ترقی کے راز کو حاصل نہیں کر سکتی ہے. اگر ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی رفتار میں، اپنے تحرک میں، اپنے نظریات میں اور اپنے کام کرنے کے انداز میں زمانے کے مطابق تبدیلی کو روایت پر ترجیح دینا ہوگی. جب ہم آج کے زمانے کو دیکھتے ہیں اور آج کے زمانے میں ان چیلنجز یا مشکلات کو دیکھتے ہیں
جو کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کو درپیش ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ان مشکلات پہ ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ مشکلات میں اگر آپ بین الاقوامی طور پہ مسلمانوں کی مشکلات کو دیکھنا چاہیں تو جو سب سے بڑا ہمیں فقدان نظر آتا ہے وہ مسلمانوں کا ایک امت نہ ہونے کی صورت میں ایک جگہ کے اوپر ایک نظریے کے تحت اور ایک فکر کے تحت اکٹھے نہ ہونے کا، اور جس کا شاخسانہ، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے فلسطین کے ایک چھوٹے سے علاقے جسے نیم خود مختاری حاصل رہی، میری مراد غزہ کا وہ حصہ، غزہ کی وہ پٹی ہے جس کے اوپر پچھلے 1 مہینے سے اسرائیل نے اتنے زیادہ بمباری کر دی کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھی۔ لیکن ہمیں آج بھی OIC کے اس اجلاس کے بے نتیجہ ہونے پر افسوس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، جو 1 مہینے کے کوشش اور کاوش کے بعد انعقاد پذیر ہوئی، اور اس اجلاس میں کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور دنیا کے 57-58 اسلامی ملک غزہ کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچے بغیر اس میٹنگ کو ختم کر دیا۔ بحیثیت مسلمان جس امت کا تصور پیش کیا گیا، آج اس امت کا تصور مسلمانوں میں اس کا فقدان نظر آتا ہے، اور اس کے مد مقابل جب آپ کفر کو دیکھتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت ہے، تو آج کفر نے اپنے آپ کو ایک ملت کی صورت میں سامنے رکھ دیا۔ یورپ میں 20 ممالک موجود ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، جن کا تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے، بھلے سے وہ اس کا اظہار باقاعدہ کریں یا بے قاعدہ کریں، جن کی زبانیں اپنی اپنی ہیں، جن کی کرنسی اپنی اپنی ہے، جن کا حدود اربا اپنا اپنا ہے، لیکن یہ وہی کفر ہے جو آج ایک ملت کی صورت میں ہمیں یورپی یونین کے نام کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ کیا یورپی یونین کے مد مقابل مسلمان اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکتے کہ آپ ایک اسلامی ملک جیسے پاکستان میں آپ داخل ہو اور یہاں سے آپ سفر کرتے ہوئے اسی ویزے کے اوپر مراکش سے جا نکلیں، اور اس کے مد مقابل آپ یورپی یونین میں شامل ملکوں کو دیکھیے، آپ اسپین سے یورپ میں داخل ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہوئے ناروے سے ایگزٹ کرتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو روکا نہیں جاتا، کہیں پر بھی آپ کے پاسپورٹ پہ دوبارہ سٹیمپ نہیں لگائی جاتی۔ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کبھی آپ فرانس میں ہوتے ہیں، کبھی آپ سوئٹزرلینڈ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ جرمنی میں ہیں، کبھی آپ ہالینڈ میں ہیں، کبھی دل چاہے سویڈن میں پہنچ جائیں، کبھی ڈنمارک میں پہنچ جائیں، کبھی ناروے میں پہنچ کے بعد۔ آج کفر نے یہ بتا دیا کہ اس طرح ملت قائم ہوتی ہے، اس طرح اکٹھ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آج یہی یورپی یونین، یہی امریکہ، یہی برطانیہ اسرائیل کے پیچھے دم خم ٹھونک کر کھڑا ہوا ہے اور اسرائیل کی ہر ممکن مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مسلمان 57-58 ممالک آج بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیلیوں کے مد مقابل فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، تو وہ مدد کس طرح کرنی ہے، اور ادھر مصر رفح کا بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں کہ جہاں پر امداد سے لدے ہوئے ٹرک فلسطینی علاقے غزہ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ اسی معاملے کو نیچے ٹریک ڈاؤن کر لیں، نیچے کی طرف لے کر آ جائیے، آپ ملکوں کی بات کر لیں، اسلامی ملکوں کی بات کر لیں،
اسلامی ملکوں کے اندر بھی موجود مسلمان کسی ایک نظریے کے اوپر اکٹھ، ان کا ایک نظریے کے اوپر جمع ہونا ہمیں مفقود نظر آتا ہے۔ دوسرا بڑا اہم مسئلہ جو آج امت مسلمہ کو درپیش ہے وہ اس نظریاتی فکر کے اوپر اکٹھ ہونا، اجتماع ہونا جو کبھی مسلمانوں کو خاصا ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، اسے قائم کرنا آسان نظر آتا ہے۔ بین المسالک ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، وہ کدے تھوڑا سا مشکل کام نظر آتا ہے، لیکن جب آپ ایک ہی مسلک کے مختلف گروہوں اور ایک ہی مسلک کے مختلف بٹے ہوئے تنظیموں اور لوگوں کے گروپوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا چاہیں تو وہ آج سب سے مشکل کام نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور تیسرا بڑا اہم معاملہ جو آج امت مسلمہ کو درپیش ہے، امت مسلمہ جو ایک جگہ کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر، ایک فکر کے اوپر اکٹھی ہونی چاہیے تھی، آج ہمیں دنیا میں 2 سے 3 بلاکس میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک بلاک سعودی عرب کو اپنا امام تصور کرتا ہے تو دوسرا ایران کو کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان سے ترکی کو بھی اپنا امام تصور کرنے والے ممالک پائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان ان بلاکس میں سے کس بلاک کی طرف اپنا رخ کرے کہ وہ آئندہ مستقبل میں اپنے لیے اپنے لاہ عمل کو مرتب کر سکے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس کی طرف پھر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ان طلباء کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے جنہیں آج دستار فضیلت سے نوازا جا رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں اسناد تھمائی جائیں گی اور جن پر یہ انحصار کیا جائے گا کہ اب وہ معاشرے میں نکل کے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں۔ ان طلباء کے لیے اور خاص طور پر دین میں کام کرنے والے احباب کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تبلیغ دین کا فریضہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اختیار کیے بغیر آپ دین کے اس تبلیغ کیے جانے کے فریضے کو صحیح طور پہ سر انجام دے نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی جو عمومی خصوصیات ہیں، دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو شخص دین کے راستے پر گامزن ہے، جس نے اپنے لیے اپنے ذمے میں لے لیا ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، تو اسے لازمی طور پہ سیرت کے ان نمایاں پہلوؤں کو اپنی ذات میں اجاگر کرنا ہوگا، اور اگر وہ اپنی ذات میں اجاگر نہیں کر پائے گا تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کہیں اس کا دین کے لیے یہ سفر نفاق کے اوپر مبنی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا خاصہ آپ کا صادق ہونا، آپ کا ایماندار ہونا، انسان عمومی طور پہ جن اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوسوں دور ہونا آج بھی دین کے راستے پر چلنے والوں کے لیے یہ میدان نور کی حیثیت رکھتی ہے کہ دین کے راستے پر چلنے والے افراد ان خصوصیات اور ان اخلاقی اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کر کے دین کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں، اور اگر وہ دین کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے
ان اخلاقی اوصاف سے متصف نہیں ہو پاتے ہیں، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے سے متاثر نہ کر پائیں گے، اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حضرت صاحب ہیں تو بہت دیندار، لگتے بہت دیندار ہیں، لیکن جب دعا کرانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ان کی دعا میں اثر نظر نہیں آتا۔ جب ہم ان کے پاس دعا لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں دعا تو دیتے ہیں، لیکن اس دعا کا نتیجہ ہمیں ظاہری طور پہ نہیں مل پاتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ عمومی خصوصیات جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے ذاتوں میں رائج ہو جانی چاہیے، راسخ ہو جانی چاہیے، ہم اس سے اپنے آپ کو بہت دور پاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اور خاص طور پہ وہ طلبہ جو آج یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، دین کا راستہ بڑا آسان راستہ ہے، دین کے راستے کے اوپر چلنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین کے راستے کے اوپر مواظبت اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے، ہمیشگی اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو سچ کے راستے کے اوپر چلانا انتہائی مشکل ہے۔ بسا اوقات مسئلہ ایسا آ جاتا ہے جس کا تعلق خاص نظریہ اور خاص مسلک کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو راست بازی کا اصول ہے، ہم اس راست بازی کے اصول سے اپنے آپ کو ڈائیورٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ سے بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کے اس راستے کو کبھی بھی ترک نہیں کیا، سچائی کے اس راستے کو کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا، ایمانت داری کے راستے کو کبھی بھی آپ نے چھوڑا نہیں، اخلاقی اصول کی کبھی بھی آپ نے پامالی نہیں کی، اور یہ سیرت ہمیں اسی بات کی تلقین کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ وہ جس کی زبان کے اوپر 8 سال قرآن کریم کے آیات مبارکہ کا ورد رہا، احادیث مبارکہ کو وہ پڑھتا رہا، اور اختتامیہ میں اس نے اپنی دینی تعلیم کا اختتام دورہ حدیث کے ساتھ کیا، اور پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی وہ سماعت کرتا رہا، احادیث مبارکہ کو اپنی زبان سے ادا کرتا رہا، حدیث مبارکہ کو اپنے کانوں سے سنتا رہا، تو یہ حدیث مبارکہ اس کے وجود کو تبدیل کرنے میں کیوں کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی جتنی ہو جانی چاہیے؟ اس کا معنی یہ نکلا کہ کہیں نہ کہیں تعلیم کے ساتھ تربیت کا کوئی فقدان نظر آتا ہے، اور آج ہمیں تربیت کے اسی فقدان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، وہاں پر انہیں یقینی طور پر تربیت بھی اس طرح کی جائے کہ وہ صحیح طور پر دین کے سپاہی ڈھلے ہوئے نظر آئیں، اور اگر وہ ڈھلے ہوئے دین کے سپاہی نظر نہیں آئیں گے تو دین کا یہ علم آہستہ آہستہ ان سے لے لیا جائے گا، آہستہ آہستہ دین کا یہ علم واپس کر دیا جائے گا، اور پھر انسان کی روح خالی رہے گی، اس کا وجود ایک ایسی روح کے ساتھ ہوگا جس روح کے اندر کسی بھی قسم کی روحانیت نظر نہیں آئے گی۔ بیٹھ جاؤ بھائی جان۔ اب آج جب ہم اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، ہمیں اپنے مسلک کے حوالے سے بھی بہت پرٹیکولر ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنے مسلک کے حوالے سے ان بنیادی نظریات کو ہی لے کر چلنا ہوگا جس کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی۔ جہاں پر جس بات کو واضح کر دیا اس کی وضاحت کو ویسے ہی قبول کر لیا جائے، اور جہاں پر جس کے بارے میں کف لسان کا حکم دیا وہاں پہ اپنے آپ کو کف لسان تک محدود رکھا جائے، اور ان امور کو نہ چھیڑا جائے جسے ماضی میں بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے شیوخ نے، مشائخ نے چھیڑا نہیں، اور اسی لیے نہیں چھیڑا کہ اگر ہم نے چھیڑ دیا تو یہ اس طرح کی ادھم مچ جائے گا جس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج ہم یہی
امت کے اندر حل ہو چکے تھے، جو امت کے اندر طے پا چکے تھے، آج دوبارہ سے انہیں اچھالا جا رہا ہے، آج دوبارہ سے انہیں طے کروایا جا رہا ہے، آج دوبارہ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی جا رہی ہے، اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے کے اندر کیا نکالنا چاہتے ہیں یہ خود سمجھ لیجئے۔ اس کے نتیجے میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہم اسی انتشار کو سمیٹنے کی طرف ہمیں اپنے قدم اٹھانے چاہیے، نہ کہ اس انتشار کو پھیلانے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے دین کا کام اخلاص کی بنیاد کے اوپر کیا، اور دین کا کام اسی طریقے سے اخلاص کی بنیاد پہ آگے چلتا رہے گا۔ اور جب دین کے اس کام میں اخلاص کے طریقہ کار کو اور اخلاص سے عمل کرنے کے معاملے کو چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ دین ہر اس جگہ کے اوپر جائے گا جہاں پر اخلاص پایا جائے گا۔ جہاں پر اخلاص نہیں ہوگا، دین کی بنیادی روح وہاں سے اخذ کر لی جائے گی، لے لی جائے گی، نکال لی جائے گی، اور خالی وہاں پر لفظوں کے اوپر جاری الفاظ تو ہوں گے، لیکن ان الفاظ کی معنویت نہ ہوگی، اور ان الفاظ کی گہرائی نہ ہوگی، اور ان الفاظ کا ذہنوں کو تبدیل کرنے کا عمل ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، چپتا کرو نا بھائی احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پھیلانے کے عمل کو کسی خاص وضاحت کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ جب آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں نے تم تک دین کی باتیں پہنچا نہیں دی ہیں، اور آپ نے خاص طور پہ اس موقع پہ صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے یہ کہا، یہ فرمایا کہ جو تم میں سے یہاں پر حاضر ہے وہ ان باتوں کو، اس گفتگو کو غائب تک پہنچا دے۔ اس کا واضح معنی یہ بنتا ہے دین جس کو جتنا آتا ہے، دین جس کو جتنا سمجھ آ چکا ہے، دین کی جو جتنی بات جان چکا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جتنی دین کی بات اس نے سیکھ لی ہے وہ اس بندے تک دین کی بات کو پہنچائے اس بندے کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات محسوس کر لی کہ مخصوص افراد، مخصوص انداز فکر، مخصوص طرز حیات، مخصوص لباس والا ہی دین کی تبلیغ اور ترویج کر سکتا ہے، اور مخصوص شے کو ہی وہ آگے پہنچا سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو ہمیں کچھ اور بھی سبق دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، الحکمت دالۃ المومن، جو حکمت ہے یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے، ان وجدہا انتقہا، اسے جہاں سے ملے وہ اس کو حاصل کر لے، وہ اس کو چن لے۔ تو حکمت دانائی کی بات، اور یہ وہی دانائی اور حکمت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو دین کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور جب حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دین آپ کو پھیلتا ہوا محسوس ہوگا، دین آپ کو ترویج پاتا ہوا محسوس ہوگا۔ دین کے اس پھیلانے کے اندر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں روایت سے ہٹ کر کام کرنا پڑے گا، اور اس میں آج کے دور میں جتنی نئی جدید ذرائع ابلاغ کے طریقہ کار ہیں ہمیں انہیں بھی اختیار کرنا ہے۔ آج
جب دین کے مد مقابل ان نئے ذرائع کے ذریعے سے دین پہ حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آج ہمیں انہی ذرائع کو، انہی ایپس کو، انہی گیجٹس کو استعمال میں لاتے ہوئے دین کے بنیادی پیغام کو پھیلانے میں اپنی بھرپور کوشش ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں ہماری اس کوشش کا بدلہ ملے گا۔ نتیجے کا برابر ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اس بنیادی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا بھی جائے گا ہم سے کہ جب تم نے اس میدان کو اختیار کر لیا تو تم نے مکمل طور پہ اس کے تمام ذرائع اور اسباب کو کیوں اختیار نہیں کیا جو تمہیں لازمی طور پہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن سبب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کی تعلیمی کارکردگی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ یہ ادارہ اس علاقے کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس ادارے کے فارغ و تحصیل علماء کی ایک کثیر تعداد ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، ایک ماضی ہے۔ جس طرح اس کا ماضی بڑا تابناک رہا، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال کو بھی اچھا بنائے اور اس کے مستقبل کو بھی اچھا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔